بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی شایان حمد و ثنا اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام کے بعد، سیرت اس ذات والا صفات کے ذکر جمیل کا نام ہے جس نے دکھی اور غمزدہ انسانیت کو امن و آشتی کا پیغام دیا، انسانوں کے مختلف گروہوں اور خانوادوں کے درمیان امتیاز تفریق کی چنی ہوئی دیواریں ڈھا دیں، غلاموں کو آقا اور رعایا کو بادشاہ کا ہم قدم و ہمدوش بنایا اور عدل و مساوات کے لافانی اصول دیے، جس نے کفر و شرک، الحاد و دہریت، اباحیت اور رہبانیت کی راہوں میں بھٹکتی ہوئی دنیا کے لیے حق و راستی کی شمع روشن کی، تیز و تند آندھیوں میں بانداز خسروانہ اس کی حفاظت کی اور ہمیشہ کے لیے توحید کی فکر صادق کو غالب کر دیا، جس کے دست اعجاز نے عرب کے جاہل معاشرہ کی کایا پلٹ دی، امیوں اور جاہلوں کو علم، وحشیوں کو تہذیب و تمدن اور غارت گروں کو امن و آشتی کا علم بردار بنا کر کھڑا کیا کہ شوکت قیصر اور جاہ کسریٰ ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہوئی، اور جس سے بہتر اور برتر انسان آسمان کے سایہ اور زمین کے سینہ پر پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ قیامت تک مہر و ماہ کی آنکھیں اس کی نظیر دیکھ سکیں گی۔ بقول مولانا جامی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ زبان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس کے ذکر سے تر ہو، دل کی خوش بختی ہے کہ وہ اس کی یاد میں دھڑکے، اور قلم کی سعادت ہے کہ اس کے تذکرے کے لیے متحرک ہو۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ سیرت پر اتنا کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ تاریخ کی کسی دوسری شخصیت پر اس کا چوتھائی بھی نہ کہا گیا ہوگا اور نہ لکھا گیا ہوگا۔ سیرت کی تدوین کس طرح ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی تدوین ہی دراصل سیرت کی تدوین ہے، اور تدوین حدیث کے موضوع پر اردو اور عربی میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اسی لیے عموماً علوم و فنون کی تاریخ لکھنے والوں نے تدوین سیرت پر علیحدہ سے نہیں لکھا ہے۔ خود ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ تاج کبرزادہ نے مفتاح السعادہ میں صرف چند سطریں لکھی ہیں۔ البتہ مغازی پر پہلی مستقل تصنیف محمد بن اسحاق کی شمار کی گئی ہے۔ حاجی خلیفہ لکھتے ہیں، مغازی کے موضوع پر سب سے پہلے جس نے تصنیف کی ہے وہ رئیس اہل مغازی محمد بن اسحاق متوفی 151 ہجری ہیں۔ ابن اسحاق کی یہ کتاب السیر والمغازی کے نام سے شائع ہو چکی ہے، اور اس کا بڑا حصہ سیرت ابن ہشام میں آ گیا ہے۔ البتہ یہ کتاب محمد بن اسحاق کی مغازی ہی کو بنیاد بنا کر تالیف کی گئی ہے۔ سیرت کی ابتدائی کتابوں میں اس کے علاوہ موسیٰ بن عقبہ کی مغازی کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر اس کتاب کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ہاں، بعد کی کتابوں میں کہیں کہیں اس کے حوالے آ گئے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیرت و مغازی کے موضوع پر ابتدائی زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ ان دو کتابوں کے بعد سیرت کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں ابن ہشام متوفی 218 ہجری کی السیرہ النبویہ اور ابن سید الناس متوفی 734 ہجری کی عیون الاثر زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ تاریخ کے مختلف مشہور کتابیں ہیں جن میں سیرت نبوی کا حصہ بھی آ گیا ہے۔ مثلاً ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری کی تاریخ الرسل والملوک، سلیمان بن موسیٰ کلاعی متوفی 634 ہجری کی الاکتفاء فی مغازی المصطفیٰ و ثلاثۃ الخلفاء، علامہ ابن اثیر متوفی 630 ہجری کی الکامل فی تاریخ، ابو الفدا اسماعیل بن علی ولادت 672 ہجری متوفی 732 ہجری کی المختصر فی اخبار البشر، اور ابن کثیر متوفی 774 ہجری کی البدایہ والنہایہ۔ زیر نظر کتاب سیرت ابن ہشام کی اردو زبان میں تلخیص ہے۔ اس کتاب کے مصنف 3 صدی ہجری کے وسط کے ہیں، اور صرف ایک شخص زیاد بن بکائی متوفی 183 ہجری کے واسطہ سے محمد بن اسحاق کے شاگرد ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ کتاب بڑی حد تک مستند اور جامع سمجھی گئی ہے، اور اسی لیے بعد کو جتنی بھی کتب سیرت لکھی گئی ہیں ان کا ماخذ یہی ہے۔ اس کتاب کو علماء امت کی خاص عنایت اور توجہ حاصل رہی ہے، چنانچہ ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی متوفی 581 ہجری نے اس کی ایک مفصل اور بلند پایہ شرح الروض العنف کے نام سے لکھی ہے۔ پھر ابو ذر خوشنی
متوفی 604 ہجری نے شرح سیرت النبویہ کے نام سے، اور علامہ بدر الدین عینی نے متوفی 805 ہجری کشف الاثام کے نام سے شرحیں لکھیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی تلخیص بھی کی ہے، مثلاً برہان الدین محمد شافی نے الذخیرہ فی المختصر السیرہ کے نام سے 611 ہجری میں، ابو العباس واسطی نے 711 ہجری میں مختصر سیرت ابن ہشام کے نام سے، ڈاکٹر عبدالسلام ہارون نے تہذیب سیرت ابن ہشام کے نام سے 1382 ہجری میں، اور ابراہیم ابیاری نے مہذب السیرہ کے نام سے پچھلی دنوں اس کی مختصر لکھی ہے۔ ابو محمد دمیری 663 ہجری متوفی نے غالباً سب سے پہلے اس کو اشعار میں نظم کیا۔ پھر ابو بکر ابن شہید متوفی 792 ہجری نے الفتح القریب فی سیرت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 10,000 سے زیادہ اشعار میں اس کو نظم کی شکل دی۔ انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور فارسی زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اردو زبان میں مولوی انشاء اللہ خان، سید یاسین علی نظامی، شیخ محمد اسماعیل پانی پتی اور احسان الحق سلیمان اس کے ترجمے کر چکے ہیں۔ غالباً دارالترجمہ حیدرآباد دکن سے بھی بعض حصوں کا ترجمہ شائع ہوا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی مترجمین کے حذف و اضافہ، ترمیم اور اپنی آراء سے خالی نہ تھا۔ ماضی قریب میں اس کا مکمل ترجمہ عبدالجلیل صدیقی صاحب نے کیا ہے، جو غلام رسول مہر کی نظر ثانی و تہذیب کے ساتھ پہلے پاکستان سے شیخ غلام اینڈ سنس پبلشرز لاہور سے 2 جلدوں میں شائع ہوا، اور پھر ہندوستان اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوا ہے۔ اس کتاب کی اطلاع مجھے اس وقت ہوئی جب میں زیر نظر کتاب کے 2/3 حصہ سے زیادہ کا کام مکمل کر چکا تھا۔ سیرت ابن ہشام دراصل ایک طویل کتاب ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک عربوں کی پوری تاریخ آ گئی ہے۔ عرب میں عیسائیت، یہودیت، بت پرستی اور اس کے آغاز پر مفصل گفتگو ہے۔ ایک واقعہ سے متعلق مختلف راویوں کی روایات الگ الگ ذکر کر دی گئی ہیں، حالانکہ ان سب کا ماحصل ایک ہی ہے۔ عربی اشعار، قصیدے، مرثیے اور نظمیں کثرت سے نقل کیے گئے ہیں۔ کسی واقعہ سے متعلق قرآنی آیات نقل کر کے اس کی مکمل تفسیر اور شان نزول وغیرہ سے بحث کی گئی ہے۔ جہاں کہیں کسی کا نام آیا ہے وہاں اس کا پورا نسب، قبیلہ اور قبیلہ کے قریبی شاخ سب کی وضاحت کی گئی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر بھی بہت تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بذات خود اہم ضرور ہیں، لیکن ایک عام قاری کے لیے ان میں دلچسپی کا سامان نہیں ہے، نہ اس کی متوسط درجہ کے پڑھے لکھے لوگوں کو اور طلبہ کو ضرورت ہے۔ ضرورت تھی کہ اردو میں بھی اس عظیم اور تاریخی کتاب کی ایسی تلخیص مرتب ہو جو عام فہم ہو اور جس میں مرتب اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرے، تاکہ اس کی مستند حیثیت باقی رہے اور وہ اجزاء نکال دیے جائیں جن کی عام لوگوں کو ضرورت نہ ہو۔ زیر نظر کتاب اسی ضرورت کی تکمیل ہے۔ اصل کتاب میں اگر کوئی بات وضاحت طلب تھی تو حاشیہ پر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ کوئی رائے عام اہل سیر کے خلاف تھی تو اس پر بھی نوٹ لکھ دیا گیا ہے۔ مقامات کے نام جہاں خود ابن ہشام نے واضح کیے ہیں وہاں متن میں، اور جہاں اس بے مایہ کی طرف سے ہے وہاں قوسین کے درمیان لکھے گئے ہیں۔ عنوانات بھی خود میرے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اشعار اور ان کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآنی آیات جہاں طویل ہیں وہاں صرف ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے، اور جہاں مختصر ہیں وہاں آیات میں ترجمہ درج کی گئی ہیں۔ کہیں کہیں ابن ہشام نے کئی رکوع نقل کر دیے ہیں۔ ایسے مواقع پر میں نے صرف آیات نمبر کے حوالے پر اکتفا کیا ہے۔ ترتیب بالکل وہی ہے جو ابن ہشام کی ہے، صرف مرض وفات کے متفرق واقعات کی ترتیب میں تھوڑا سا تغیر کیا گیا ہے، اور ازواج مطہرات کا ذکر سب سے آخر میں کیا گیا ہے، جبکہ مؤلف نے اس کا ذکر وہاں کیا ہے جہاں مرض وفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تشریف آوری اور مستقل قیام کا واقعہ مذکور ہے۔ وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفۃ الرسول کے انتخاب پر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے واقعات بھی حذف کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ اس کا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تعلق نہیں ہے۔ اردو
کی چھوٹی اور متوسط کتابوں میں عموماً مقامات اور جنگ کے شہداء و مقتولین کے نام نہیں لکھے گئے ہیں۔ غزوات اور اسفار پر نکلتے ہوئے مدینہ پر مقرر کیے جانے والے عمرہ کے نام بھی نہیں ملتے۔ زیر نظر کتاب میں خاص طور پر کوشش کی گئی ہے کہ ان کے نام ذکر کر دیے جائیں اور ان پر اس طرح اعراب لگا دیا جائے کہ تلفظ واضح ہو جائے۔ امید ہے کہ یہ حقیر کاوش عوام و خواص دونوں کے لیے مفید ثابت ہوگی اور طلبہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ خود رقم الحروف کو اس کتاب کی ترتیب سے بڑا فائدہ ہوا کہ سیرت کے تمام واقعات پر ایک اجمالی نظر ہو گئی، اور اس کتاب نے دل پر بڑا اثر بھی ڈالا، اس لیے کہ فطری طور پر انسان واقعات سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ آخرت میں بھی یہ اس کے لیے زیادہ راہ ثابت ہو اور اس موضوع پر مزید لکھنے اور کام کرنے کی توفیق میسر ہو۔ واللہ الموفق والمستعان۔ خالد سیف اللہ رحمانی، 28 نومبر 1984، 20 صفر 1404 ہجری۔